بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے موقع پر حکومت کی سازش اور ہماری اہم گزارش۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 195۔ حضرات گرامی، ناظرین کرام، اس وقت جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں بہت ہی نازک اور تشویشناک حالات ہیں، اور نہ جانے ہم مسلمانوں کے بارے میں ان کی اندرونی پلاننگ کیا کیا ہے۔ ویسے حالات کے نشیب و فراز سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ مستقبل میں ہم سب کے تئیں ان کے بڑے خطرناک عزائم اور ارادے ہیں، جسے حضرات اہل فہم اور دانش خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اب ایسے نازک حالات میں ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھیں، کیونکہ ہر زاویے سے، ہر اینگل سے اس وقت مسلمان ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو روز اول سے ہی یہ ہمارے حقیقی دشمن ہیں۔ موجودہ حالات میں ان کی طرح طرح کی حرکتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے، چاہے جو بھی طریقہ کار انہیں اختیار کرنا پڑے، مسلمانوں کو بدنام کر کے طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار بنا دینا ہے، اور اس قدر مالی، اقتصادی، ذہنی، فکری، معاشی حالات سے دوچار کر دینا ہے کہ یہ کسی جگہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ یوں سمجھیے کہ مردہ بشکل زندہ کا مصداق بن کر رہ جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ان کا برسہ برس سے ایک بہت ہی بڑا اور منظم انداز کا منصوبہ اور پلاننگ اور سوچی سمجھی یہ اسکیم ہے کہ مسلمانوں سے ان کی روح ایمانی ختم کر دی جائے، تاکہ یہ جسم بے روح بن کر رہ جائیں، جس کی حالیہ ایک کڑی انہوں نے یہ اختیار کی کہ کرونا وائرس کو بہانہ بنا کر پہلے مسجدوں کو ویران کیا اور اجتماعی عبادات اور دعاؤں کی قوت کو پامال و برباد کیا، اور سارے لوگوں کو پوری دنیا میں بکھیر کر تباہ و پریشان کر دیا۔ پھر معاً انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا اور تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا، اور ہندو مسلم کی گندی اور گھناؤنی نفرت پھیلائی، اور اہل ایمان کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہرایا کہ تبلیغی جماعت ہی نے اس بیماری کو فروغ دیا اور ہر جگہ پھیلایا۔ پھر ان کا تیسرا قدم، جو نہایت ہی خطرناک ہے، اٹھنے کو ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اٹھ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ دینی مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں اور اہل ایمان کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ان مسلمانوں کی ایمانی اور روحانی سیرابی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے ان کا وجود ختم کر دیا جائے، یا بالکل ہی نہیں کے درجے میں کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے مسلمان کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مدارس دینیہ کی حیثیت یہ بے ایمان لوگ تو اچھی طرح سمجھ گئے، لیکن اہل ایمان کا کثیر طبقہ آج بھی اس حقیقت سے ناآشنا ہے۔
اور جب انہیں بتایا جاتا ہے تو سمجھنے کو تیار بھی نہیں۔ کاش ہمیں اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین متین کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی حالیہ 17 مئی کے بعد چوتھا قدم پھر ان کا اٹھنے جا رہا ہے، اور بظاہر بڑا حسین قدم ہے۔ وہ یہ کہ تقریباً عید کے ایک ہفتہ قبل لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے اور عید کے موقع پر مسلمانوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی ساری ضرورتیں، خرید و فروخت، لین دین پوری کر سکیں اور خوشیاں منا سکیں۔ اور ان کے اس قدم سے مسلمانوں کا ناواقف طبقہ بھی بہت خوش نظر آ رہا ہے کہ ہمیں خرید و فروخت، لین دین کا موقع مل جائے گا اور ہم اپنی چاہت کے مطابق عید کی خوشیاں منائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جوانوں اور میری ماں اور بہنوں، اسے خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ ان کی پالیسی بھی عین دشمنی پر مبنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بظاہر اس معاملے میں ہمارے دوست اور محسن نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن کا مصداق بن کر ہمارے ساتھ حسین انداز میں دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ختم ہوتے ہی مسلمان قوم عید کی خریداری اور عید کے خرید و فروخت، لین دین میں ٹوٹ پڑے گی، اور شاپنگ کے نام پر دکانوں پر کثیر ازدحام اور مجمع لگے گا، اور مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں کا ازدحام ہوگا۔ کوئی کپڑوں کی دکان پر تو کوئی چپل جوتے کی دکان پر تو کوئی اور دیگر اشیاء کی دکان پر بھیڑ لگاتی نظر آئیں گی، اور پھر کہیں نہ کہیں کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمان اور اسلام کو بدنام کر کے ہندو مسلم کے بیچ نفرت کی دیوار اور بنیاد قائم کر دی جائے گی۔ یہی اس کی اصل حکمت ہے، یہی ان کی اصل سازش ہے، یہی ان کی اصل پلاننگ ہے، اور یہی ان کا اصل پروگرام ہے۔ لہذا آپ سب بیدار ہو جائیے اور ان تمام مذکورہ بالا چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور 17 مئی کے بعد چھوٹ ملے بھی تب بھی اس جھانسے میں ہرگز نہیں آئیے، بلکہ سمجھداری سے کام لیجئے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر بہت ہی مخلصانہ طور پر میرا تاکیدی مشورہ ہے کہ اس سال خوشی کی شکل تبدیل کر دیجئے، یعنی ہر سال نئے کپڑے، نئے جوتے اور پہن کر اور سوئیاں کھا کر جو خوشیاں منایا کرتے تھے، اس سال ہر امیر و غریب پرانے کپڑے زیب تن فرمائیے اور آپسی مساوات قائم کیجیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیجیے اور خوشیاں منائیے، اور حکومت کی باطل اسکیم اور باطل پروگرام اور ناپاک سازش کو خاک میں ملا دیجیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ عید کے موقع پر شرعاً نئے لباس اور کپڑے کا پہننا ہی ضروری نہیں، بلکہ موجود کپڑوں میں جو بہتر ہو اس کا استعمال کر لینا کافی ہے، اور اس میں دین و دنیا کا قطعاً کوئی نقصان نہیں۔ لہذا مذکورہ وجوہ کے پیش نظر اخیر میں نہایت ہی عاجزانہ، مخلصانہ، برادرانہ گزارش ہے کہ ابھی سے ہی پوری ہمت کے ساتھ سارے ہی مرد و عورت، بوڑھے جوان شاپنگ کا ارادہ بالکل ہی ختم کر دیجئے، اور پورے حوصلہ کے ساتھ عزم کیجئے کہ اس سال بالکل ہی عید کی شکل بدل دینی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ ساری گزارشات ہیں، اگر ہم نے آپ نے اس پر عمل کر لیا اور اس پر اپنی زندگی کو ڈال لیا اور اس وقت موجودہ حکومت کی پالیسی کو سمجھ لیے اور اس انداز میں ہم لوگوں نے جس انداز میں گزارشات کی گئی ہیں عمل کیا، تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم سب کی یہ ادا بھا جائے، پسند آ جائے، اور اس ادا سے اللہ ہماری خوش ہو جائے
اور ہم لوگوں کے لیے آئندہ مستقبل میں فیوچر میں خیر کا فیصلہ فرما دے اللہ، اور سارے حالات میں سہولت اور آسانی پیدا فرما دے، حالات کو خوشگوار بنا دے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو تاکیدی طور پر اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آئندہ جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے وہ اسی چینل پر آئیں گے۔ یہی میرا پرسنل چینل ہے۔ نیز دیگر مسائل کے لیے آپ کومنٹ باکس پہ بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو پہلے سبسکرائب کریں اور اپنے دیگر گروپ اور تعلقات میں شیئر کریں، اور میرا فیس بک آئی ڈی جو کہ مفتی اظہار الحق ڈومانی کے نام سے ہے، آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔